اگلی صبح میں قدرے تاخیر سے دکان پر پہنچا۔ وہاں پتہ چلا کہ دکان کھلتے ہی کسی نامعلوم شخص نے فون پر مجھے دریافت کیا تھا اور میری عدم موجودگی کی اطلاع پا کر اپنا نام بتائے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر کال آئی۔ مالک دکان نے فوراً مجھے بلا لیا۔ صفدر بول رہا ہوں، میں کالے خون کا ہرکارہ بول رہا ہوں۔ تمہیں اس شہر میں قاضی ہادی نامی شخص کا کھوج نکال کر اس کا قصہ پاک کرنا ہے۔ مگر میں نے کچھ بولنا چاہا، لیکن فون کرنے والا بہت ہوشیار تھا۔ اس نے فوری طور پر سلسلہ منقطع کر دیا اور میں نے ایک گہری سانس لے کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ کوئی دوست؟ مالک دکان نے آنکھ مار کر سوال کیا۔ ہاں، دوست ہی سمجھو۔ میں نے خوبصورتی سے اس کا سوال ٹال دیا۔ اس روز میں سارے دن فکر میں کھویا رہا۔ محمود سے ہونے والی ملاقات نے میرا حوصلہ بہت بلند کر دیا تھا اور مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اسرائیلیوں کے سامنے میں بھی ممتاز حیثیت کا مالک ہوں، اور یہ تاثر مجھے بار بار کوئی بڑا کام کر گزرنے پر اکسا رہا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ کسی کی مدد کے بغیر اسرائیل کی سرحد عبور کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہے، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں زیادہ عرصے تک یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہ رہ سکوں گا۔ رات کو دکان بند کرانے کے بعد میں ہوٹل کے بجائے شہر کے قدیم حصے کی طرف ہو لیا۔ اس مقصد کے لیے میں نے قدرے طویل مگر ویران راستہ اختیار کیا تاکہ کم از کم اپنا تعاقب کرنے والے سے واقفیت حاصل کر سکوں۔ اس وقت میری حالت کسی ایسے وحشی سانڈ سے مشابہ تھی جسے اس کی ضرورت سے زیادہ خوراک مل گئی ہو اور وہ اپنا زور آزمانے کے لیے ہر طرف اکڑتا پھر رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنے پیچھے اس کی موجودگی کا اندازہ ہو گیا، مگر میں اس کا جائزہ لینے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ بہت محتاط انداز میں میرا تعاقب کر رہا تھا۔ آخر کار میں تنگ و تاریک گلیوں پر مشتمل ایک محلے میں داخل ہو گیا۔ اس پرپیچ علاقے میں میرا تعاقب جاری رکھنے کے لیے اسے فاصلہ کم کرنا پڑ گیا اور میں اسے تھکانے کے لیے بے مقصد ایک سے دوسری گلی میں جاتا رہا۔ ایک بار جو ہی ایک تاریک حصے میں موڑ پر مجھے ایک بوسیدہ مکان کا زینہ نظر آیا، میں پھرتی سے اس میں داخل ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد اس کے قدموں کی آواز سنائی دی جو موڑ پر معدوم ہو گئی۔ وہ غالباً یہی سمجھا ہوگا کہ میں اس موڑ سے گھوم گیا ہوں۔ سیڑھیاں ویران پڑی تھیں اور عمارت کے اوپری حصے سے بھی نقل و حرکت کی کوئی خاص آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، لہٰذا میں اطمینان سے 24 زینوں کی اوٹ میں چھپا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے شکار کو کھو دینے کا احساس ہوتے ہی وہ بوکھلا کر واپس آئے گا، اور ہوا بھی یہی۔ چند منٹ بعد وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس آیا اور ان زینوں کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ اس بار میں نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ دراز قامت اور پھرتیلا نوجوان تھا۔ اس کے جاتے ہی میں سیڑھیوں کی اوٹ سے نکلا اور موڑ گھوم کر پنجوں کے بل تقریباً دوڑتا ہوا اگلے موڑ تک پہنچا اور پھر معمول کے مطابق چلنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میں الفنتیس نامی علاقے میں مروان نامی ایک فلسطینی کے قہوہ خانے پر جا پہنچا۔ محمود مجھے بتا چکا تھا کہ مروان کٹر قسم کا غیر سیاسی آدمی ہے اور اپنے قہوہ خانے میں سیاسی گفتگو کرنے والوں کو بلا مروت باہر نکلوا دیتا ہے، مگر اس کے باوجود فلسطینیوں کی خاصی تعداد وہاں نظر آتی تھی اور انہی میں گھل مل کر قاضی ہادی تک رسائی کی صورت نکالی جا سکتی تھی۔ قہوہ خانے میں خوشگپیوں کے دور چل رہے تھے۔ میزوں کے گرد بیٹھی ہوئی ٹولیاں شطرنج وغیرہ کھیلنے میں مصروف تھیں۔ ہر میز کے ساتھ کئی فٹ بلند حقہ بڑی سی چلنگ کے ساتھ موجود تھا۔ ہر حقے کی فرشی کے ساتھ 3 نئے لگے ہوئے تھے جو مسلسل استعمال کیے جا رہے تھے۔ میں قہوہ خانے میں داخل ہو کر ایک ایسی میز پر جا بیٹھا جہاں ایک نوجوان تنہا بیٹھا کچھ حساب کرنے میں مصروف تھا۔ میرے بیٹھنے پر اس نے میز پر سے کاغذات سمیٹتے ہوئے غور سے میری جانب دیکھا۔ میں تمہاری تنہائی میں مخل تو نہیں ہوا؟ نہیں، اس میز پر تم میرے مہمان ہو۔ بتاؤ کیا پینا پسند کرو گے، چائے، قہوہ یا کافی؟ وہ مسرت آمیز لہجے میں بولا، قہوہ۔ میری آمد کے بعد وہ اپنا سارا حساب کتاب بھول گیا اور مجھ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کا نام ابراہم ڈیوڈ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب تکلف کی دیوار گر گئی تو اس نے اپنی تنہائی کا سبب بھی بتا ڈالا۔ وہ کویت کی وزارت اطلاعات میں ملازم تھا اور اپنی چند عادتوں کی وجہ سے ہمیشہ مالی دشواریوں سے دوچار رہتا تھا۔ کویت میں شراب بندی کی وجہ سے پینے والوں کو بہت مہنگے داموں چور بازار سے شراب حاصل کرنا پڑتی تھی، جبکہ ابراہم بلانوش تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس قدر مقروض ہو گیا کہ اسے اپنے کسی شناسہ سے مدد کی امید نہ رہی، ساتھ ہی واجب الادا قرضوں کی ادائیگی بھی محال نظر آنے لگی۔ قرض خواہوں کے پے در پہ تقاضوں سے تنگ آ کر ایک روز وہ خاموشی کے ساتھ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کویت سے عراق اور اردن کے راستے اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں فرار ہو گیا۔ اسرائیل اور دیگر ممالک کے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے وہاں وہ اپنے قرض خواہوں کے تقاضوں اور ان کی قانونی کارروائیوں سے پوری طرح محفوظ تھا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر مقبوضہ علاقوں میں آباد لوگوں تک بھی پہنچ گئی کہ وہ لوگوں کا پیسہ لے کر بھاگا ہے
اس کے قرض خواہوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے رشتہ دار مقبوضہ علاقوں میں موجود تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر جب وہ بیت المقدس سے کسی نہ کسی طرح تل ابیب پہنچا تو وہ خبریں اس کا تعاقب کرتی وہاں تک پہنچ گئیں اور وہ یہاں بھی بائیکاٹ کا شکار ہو گئے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ جرائم کے ارتکاب کے بعد اسی طرح اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تم تو خیر مجبوری کے تحت آئے ہو۔ میں نے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ایک خاص پہلو اختیار کیا۔ بہت سے لوگ تو نہیں، ہاں اکا دکا جرائم پیشہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں اور اس قسم کے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر میں شاید بہت ہی بدقسمت واقع ہوا ہوں۔ میں نے سنا ہے قاضی ہادی نامی ایک شخص عمان میں کئی قتل کرنے کے بعد اسرائیل آ گیا تھا اور یہاں وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اس قہوہ خانے میں اس کا نام مت لو، مروان جیسا صلح پسند آدمی بھی یہاں اس کی آمد پسند نہیں کرتا۔ تو کیا وہ یہاں بھی ایسی دھندوں میں ملوث ہے؟ میں نے حیرت سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کسی نے تمہیں غلط معلومات فراہم کی ہیں؟ وہ تو شروع ہی سے یہیں آتا رہا ہے، مگر خود کو زبردستی فلسطینی مشہور کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی بے پناہ آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ پھر تو وہ اسرائیلی پولیس کی نظروں میں بھی ہوگا۔ ختم کرو اس منحوس قصے کو، اس سے زیادہ بے ضمیر شخص میں نے شاید ہی کہیں دیکھا ہو۔ مجھے وہ آدمی اپنے کام کا لگا۔ میں نے اس کے موڈ کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں۔ اس دوران میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ تل ابیب میں رہ کر بھی معاشی ناسودگیوں کا شکار ہے، لہٰذا میں نے اسے اپنے ساتھ شراب نوشی کی پیشکش کی جو اس نے فوراً قبول کر لی۔ ریوالی بار میرے مقصد کے لیے خاصا مناسب ثابت ہوا۔ وہاں میزیں مناسب فاصلے پر تھیں اور بدھ کا دن ہونے کی وجہ سے وہاں گاہکوں کا رش بھی نہیں تھا۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر 3 پیگ پیے، جس کے بعد ابراہم آہستہ آہستہ سرور میں آنے لگا۔ اس کے حواس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا، البتہ ہمارے درمیان تکلف کی رہی سہی دیوار بھی غائب ہو گئی تھی۔ باہر پارک میں چل کر پئیں گے۔ اس نے تیسرا پیگ خالی کرنے کے بعد میرے شانے پر ہاتھ مار کر کہا اور میں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی۔ شراب کی بوتلیں لے کر ہم پارک کی کھلی فضا میں ایک پرعافیت گوشے میں پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں شراب نے اس کے اعصاب پر پوری طرح اپنا رنگ جما لیا اور میں نے موقع پا کر اس کے خیالات کا رخ ایک بار پھر قاضی ہادی کی طرف موڑ دیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ ابراہم کو قاضی ہادی کے بارے میں خاصی معلومات حاصل تھیں اور جلد ہی اس نے یہ بھی اگل دیا کہ وہ کبھی کبھار قاضی کے لیے کچھ بے ضرر کام بھی کرتا رہتا ہے، جن میں ایک شخص سے کچھ معلومات یا مواد حاصل کر کے اسے دوسرے شخص تک پہنچانا پڑتا ہے، اور قاضی ہادی ایسے کاموں کے لیے اسے معقول معاوضہ ادا کرتا رہا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق قاضی ہادی کے کئی ٹھکانے تھے، مگر یہ جاننا مشکل تھا کہ وہ رات کہاں بسر کرے گا۔ شہر میں اس کی کئی داشتائیں بھی تھیں، مگر وہ بھی اس کی نقل و حرکت سے زیادہ تر لا علم ہی رہتی تھیں۔ البتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات وہ ہلٹن ہوٹل میں خوشفیلیاں کرتے ہوئے گزارتا تھا اور وہ اس سے ملاقات کا واحد یقینی وقت اور موقع ہوتا تھا۔ اس کے بعد میرا وہاں رکنا بے سود تھا۔ میں نے اپنی بقیہ شراب بھی اس کے حوالے کی اور اسے گھاس پر دراز چھوڑ کر میں ایک اہم کام کا بہانہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ محمود جیسے بارسوخ اور جرأت مند آدمی نے قاضی ہادی کے بارے میں ایسی حوصلہ شکن گفتگو کی تھی کہ میرے دل میں اس سے ٹکرا جانے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ محمود کی باتوں سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قاضی ہادی ہر وقت بختر بند اور مسلح محافظوں کے گھیرے میں رہتا ہے، جنہیں دھوکہ دینا ناممکنات میں سے ہے۔ میرے اگلے چند روز سخت الجھن اور بے چینی کے عالم میں گزرے۔ اس دوران میں مجھے نہ محمود کی جانب سے کوئی ہدایت ملی اور نہ ہی ماریا یا اس کے عملے سے میرا کوئی رابطہ قائم ہوا۔ اس دوران میں نے پابندی سے مقامی اخبارات کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ ہر روز میری نگاہیں کرنل ریٹا یا اس کے اپاہج خانے کے بارے میں کوئی بڑی چیز تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہتی تھیں۔ ہر محاذ پر ایسا بھرپور سناٹا چھایا ہوا تھا کہ بعض اوقات مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ جلد ہی کوئی بڑا مارکا پیش آنے والا ہے۔ اسی تجسس اور سنسنی کے عالم میں آخر کار ہفتے اور اتوار کی وہ درمیانی رات آ گئی جو میرے لیے یادگار ثابت ہونے والی تھی۔ اس روز دکان دوپہر ہی میں بند ہو جاتی تھی۔ شام کو میں نے نہا دھو کر مناسب لباس پہنا اور پھر ہلٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ہلٹن پہنچنے کے لیے ایک طویل راستے کا انتخاب کیا تاکہ مجھے وہاں زیادہ وقت انتظار کی کوفت میں نہ گزارنا پڑے۔ میں یہ فاضل وقت اپنے کمرے میں آرام کر کے بھی گزار سکتا تھا، لیکن میں نے اسے مناسب نہ سمجھا۔ ہلٹن جیسے ہوٹل میں تنہا جانا مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ خوش مزاج اور رومان زدہ جوڑوں کی بھیڑ میں بلا وجہ لوگوں کی توجہ کا نشانہ بن سکتا تھا، لہٰذا میں نے طے کر لیا تھا کہ راستے ہی سے کسی خوبرو لڑکی کو ساتھ لے لوں گا جو اس رات کو حسین بنانے کے لیے کسی ساتھی کی تلاش میں بھٹک رہی ہوگی۔
شام کے وقت تل ابیب کے بارونق بازاروں میں اس قماش کی لڑکیوں کی خاصی تعداد موجود رہتی تھی اور عام طور پر وہ خود ہی ضرورت مندوں سے آ ٹکراتی تھی۔ ضرورت مندوں کے انتخاب میں ان کا تجربہ ان کا ساتھ دیتا تھا۔ ایسی کسی لڑکی کی نیت میں بے فکر ہو کر قاضی ہادی کے انتظار میں پوری رات ہلٹن میں گزار سکتا تھا اور کوئی بھی میری طرف توجہ نہ دے پاتا۔ میں نے چہل قدمی کے انداز میں کافی فاصلہ طے کر ڈالا، مگر مجھ سے نہ کسی لڑکی کا سامنا ہوا، نہ ہی کسی دلال نے مجھ پر قسمت آزمائی ضروری سمجھی۔ میں نے اپنے انداز میں رنگینی کا عنصر خاصا نمایاں کیا ہوا تھا اور قریب سے گزرنے والی ہر لڑکی کو گرسنہ نگاہوں سے گھور رہا تھا، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یک بیک تل ابیب میں آباد تمام خوبرو لڑکیاں گناہ آلود زندگی سے تائب ہو گئی ہوں۔ آخر کار میں ہلٹن ہوٹل بھی جا پہنچا۔ کوئی ساتھی نہ ملنے کے باعث ذہن پر الجھن سی سوار ہو رہی تھی۔ منصوبے کی ابتدا میں یہ ناکامی مجھے بری طرح کھل رہی تھی۔ اب میرے پاس آخری چارہ یہی تھا کہ میں بال روم میں آخری کوشش کروں۔ وہاں سازندے دھنیں بجا رہے تھے اور چکنے 24 فلور پر دائرے کی صورت میں متعدد جوان سال جوڑے رقص میں مصروف تھے۔ فلور کے گرد پڑی ہوئی بیشتر میزوں پر جوڑے موجود تھے۔ میں وہاں داخل ہو کر چند لمحوں تک ادھر ادھر چاروں طرف نظریں دوڑاتا رہا، جیسے مجھے کسی شناسہ کی تلاش ہو۔ اسی دوران میں کسی جانب سے ایک سیمی بدن خوبرو دوشیزہ تیر کی طرح میری طرف آئی اور بے تکلفی سے شام بخیر کہہ کر وہیں رک گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے آنکھ مار کر دلربا انداز میں مسکرا دی۔ مجھے فلورا کہتے ہیں اور میں بھی آج تنہائی محسوس کر رہی ہوں۔ پیارا نام ہے تمہارا، تم تنہائی کے ستائے مردوں کو پہچاننے میں ملکہ رکھتی ہو۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر ایک خالی میز کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہ میرا پیشہ نہیں ہے، میں ایک اچھے ادارے میں سیکرٹری کے طور پر کام کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے مگر سرگوشیانہ لہجے میں بولی، جس وقتی مشغلے کے طور پر یہ کام بھی اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا۔ کیا پینا پسند کرو گی؟ میں نے ایک میز سنبھالنے کے بعد اس سے دریافت کی، تم نے ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا، یہ طریقہ شائستگی کے منافی معلوم ہوتا ہے۔ اوہ آئی ایم سوری مس فلورا۔ مس نہیں، مسز فلورا اسمتھ۔ میرا شوہر اسرائیلی فوج میں ملازم ہے اور ان دنوں کسی سرحدی مقام پر متعین ہے۔ خوب، مجھے صفدر علی کہتے ہیں اور میں سیاحت کی غرض سے اسرائیل آیا ہوں۔ تم جیسی خواتین کی بدولت اس سرزمین میں سیاحوں کے لیے بڑی کشش ہے۔ تم طنز تو نہیں کر رہے مجھ پر؟ ارے لعنت اس پر جو تم جیسی نعمت پر طنز کرے، میں تو حقیقت بیان کر رہا تھا۔ تم واقعی بہت مہربان اور نرم دل کی معلوم ہوتی ہو۔ نرم دل اور مہربان ہونے کے ساتھ ہی میں کسی حد تک صاف گو بھی واقع ہوئی ہوں۔ یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ یہ رائے بعد میں دیتے تو مناسب ہوتا۔ میں اپنا بل خدا دا نہیں کر سکوں گی۔ وہ میز کے نیچے قدرے آگے کھسکتے ہوئے بولی، اس کا اظہار کر کے تم نے مجھے بے حد صدمہ پہنچایا فلورا۔ تم یہ بات مجھے نہ بھی بتاتی تو میں تمہاری میزبانی کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا۔ میں اس احتیاط کو ضروری سمجھتی ہوں۔ ایک بار اسی طرح ایک خوش وضع قلاش مجھے مل گیا تھا۔ اس نے یہ سمجھ کر میری دعوت قبول کی کہ شاید میں کوئی دل پھینک رئیس زادی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا میزبان سمجھ کر خوب پیتے رہے اور جب بل آیا تو دونوں مل کر بھی اسے ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی تمہیں اس موقع پر۔ وہ تو اس ہوٹل کا مینیجر شریف آدمی تھا، مجھے صرف 2 گھنٹے اس کے ساتھ بسر کرنا پڑے اور سارا معاملہ نمٹ گیا۔ میرے ساتھ تمہیں ایسا کوئی تلخ تجربہ نہیں ہوگا فلورا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تمہارا شوہر فوج میں کس عہدے پر ہے؟ وہ میجر ہے، اول درجے کا دل پھینک اور جواری واقع ہوا ہے۔ حیرت ہے، تمہارا حسن بھی اسے قابو میں نہ رکھ سکا۔ ساری مصیبت اسی وجہ سے تو آئی۔ وہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، پر مجھے حاصل کرنے کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ اس کے دوستوں سے مجھے پتہ چلا کہ ان دنوں اپنے یونٹ کی ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے جو سارجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ کوئی مناسب جوڑ تو معلوم نہیں ہوتا۔ بالکل بیتوکا جوڑ ہے۔ عصمت ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ستھرے ذوق کا مالک ہے، جبکہ وہ لڑکی صرف مڈل پاس ہے اور اس کا باپ ایک گوالا ہے۔ جب تم یہ سب جانتی ہو تو اسے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کر لیتی؟ طلاق لے کر مجھ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ میجر اسمتھ کی بیوی کے طور پر مجھے معاشرے میں کچھ بہتر مقام حاصل ہے، اس لیے میں نے کبھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ویسے عملاً ہم دونوں میں کافی عرصے سے ترک تعلق کسی کیفیت موجود ہے۔ شاید معاشی طور پر وہ تمہاری کچھ کفالت کرتا ہوگا۔ وہ اپنی کفالت کر لے تو کافی ہوگا۔ جوئے کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کا مقروض رہتا ہے۔ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے میں نے ملازمت کی ہوئی ہے اور تفریحی مشاغل کے لیے کبھی کبھار تم جیسے فراغ دل ساتھی مل جاتے ہیں۔ اس قسم کے ہوٹلوں کا شوق تمہیں خاصا مہنگا پڑتا ہوگا۔ اپنا معاملہ وقت کا کر رہے ہو۔
تم فکر مت کرو، میں جب تفریح کے موڈ میں ہوتی ہوں تو فراغ دلی سے کام لیتی ہوں۔ دوسرے راؤنڈ کے لیے موسیقی شروع ہوئی تو میں فلورا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ڈانسنگ فلور پر آ گئی اور وہ میرے بدن سے چپک کر 90 تولے اسٹیپ لینے لگی۔ دھیمے سروں پر رقص میں اس کی مہارت قابل رشک تھی۔ اس کا ہر قدم موسیقی کے آہنگ کا ساتھ دے رہا تھا اور مجھے اس سلسلے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ تیز دھنوں پر اچھل کود میں مجھے کبھی دشواری نہیں ہوئی تھی، مگر خوابناک ہلکوروں والے رقص مجھے پریشان کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود فلورا نے مجھے ہر موقع پر سہارا دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میرے قریب رہنے کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ 9 بجے تک میں وہیں موجود رہا۔ اس دوران میں مجھے وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس پر میں قاضی ہادی ہونے کا شبہ کر سکتا۔ آخر میں وہاں کا بل ادا کر کے ڈائننگ ہال کی طرف ہو لیا۔ ڈائننگ ہال کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک نئی تدبیر نے جنم لیا، جس کے سہارے میں قاضی ہادی کو دور سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے فلورا کو استقبالیہ کاؤنٹر کے نزدیک چھوڑا اور خود تیزی سے کاؤنٹر کے سامنے بنے ہوئے ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔ ڈائریکٹری سے ہلٹن کے استقبالیہ کاؤنٹر کا نمبر تلاش کر کے میں نے فون میں مطلوبہ مالیت کے سکے ڈالے اور نمبر ڈائل کیا۔ شیشے کے دروازے سے میری نگاہیں کاؤنٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ سرخ بالوں والی لڑکی نے تیسری گھنٹی پر فون اٹھایا اور مجھے اپنے کانوں میں اس کے ترنم ریز رسمی فقرے سنائی دیے۔ قاضی ہادی موجود ہے؟ میں نے ماؤتھ پیس میں سخت لہجے میں دریافت کی۔ آپ کون ہیں؟ میں کارتھر۔ معاف کیجیے گا جناب، یہ انکوائری کا نمبر ہے۔ اگر آپ دوسرے نمبر پر رنگ کریں تو آپریٹر ان سے سلسلہ ملا دے گی۔ وہ اس وقت بلیئرڈ ہال میں ہے۔ میں جانتا ہوں، تو مجھے کب کہاں فون کرنا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ سے کریڈل دبا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ چند لمحوں تک استقبالیہ کاؤنٹر والی ریسیور تھامے رہی، پھر اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا اور رومال سے اپنی پیشانی صاف کرنے لگی۔ میں مزید کچھ دیر بوتھ میں ریسیور لیے بلا وجہ مصروفیت کا اظہار کرتا رہا اور پھر باہر آ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن یک بہ یک تیز ہو چکی تھی۔ میرا شکار میرے ساتھ اسی چھت کے نیچے موجود تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آخر وہ کس قسم کے حفاظتی حصار میں رہتا ہے جو محمود جیسا بعمل اور ہوشیار شخص بھی اسے ایک مشکل نشانہ قرار دینے پر مجبور تھا۔ تمہیں بلیئرڈ وار سے دلچسپی ہے کوئی؟ ڈائننگ ہال کی طرف جاتے ہوئے میں نے فلورا سے سرسری لہجے میں پوچھا۔ مجھے ہر اس کھیل سے چڑھا ہے جو اسمتھ کو پسند ہے۔ تم لوگوں میں میاں بیوی کے رشتے کو میں ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ پتہ نہیں اتنے قریبی تعلق کے باوجود تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر صد مہری کا رویہ کیوں اختیار کر لیتے ہو؟ شاید تم کسی ایشیائی ملک کے باشندے ہو۔ اسرائیل بھی غالباً کسی دوسرے بر اعظم میں نہیں ہے۔ اسرائیل کی بات مت کرو، یہاں تو تم ہر بر اعظم اور ہر ملک کے لوگوں سے مل سکتے ہو۔ میرا مطلب تھا کہ تم جنوب مشرقی ایشیا کے کسی ملک کے باشندے معلوم ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہو تو کیا میرے سوال کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ یقیناً تمہارے علاقوں میں شادی کے بعد مرد عورت کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے اور اس کے بارے میں اسی قدر حساس بھی ہوتا ہے، اور عورتوں نے بھی روایتی انداز میں مرد کی بالادستی کو تسلیم کیا ہوا ہے، جبکہ ہمارے ہاں شادی محض ایک رسمی بندھن کی علامت ہے۔ یوں سمجھو کہ ہمارے ہاں میاں بیوی کی حیثیت محض دوستوں جیسی ہوتی ہے، جن کی مشترکہ ذمہ داری اولاد کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اولاد کے بالغ ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی تمام شعبوں میں اپنی انفرادی خوشیوں کے وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں، خواہ وہ جنسی کیوں نہ ہو۔ جنسی آسودگی تو تمام خوشیوں کی کلید ہے۔ آخر اس کے لیے کوئی ایک فریق اپنی آزادی سے کیوں دستبردار ہو جائے؟ پھر انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ وہ شادی کی کسی دستاویز پر دستخط نہیں کرتے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اولاد کے معاملے میں جانوروں میں بھی اجتماعی ذمہ داری کا رواج نہیں پایا جاتا۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر میں نے اپنے پرس سے ایک معقول رقم نکال کر فلورا کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نوٹوں کو ہاتھ لگائے بغیر حیرت سے کہا۔ یہ رکھ لو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ اگر 1 گھنٹے تک میری واپسی نہ ہو تو تم بآسانی بل ادا کر کے گھر جا سکو گی۔ مگر میں صبح سے پہلے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد واپس آ جاؤں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیر بھی ہو جائے تو فکر مت کرنا، میں تم کو یہیں ملوں گی۔ میں وہاں سے اٹھا اور ٹوائلٹ کی طرف چل گئی۔ اس وقت میرے پاس تیز دھار اور لمبے پھل والا ایک شکاری چاقو موجود تھا، جس کا پھل ایک بٹن دباتے ہی اسپرنگ کے زور سے کھل جاتا تھا۔ طلبیب میں رہتے ہوئے میرے لیے آتشگیر اسلحہ حاصل کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ وہاں اسلحے کی فروخت پر سخت اور مؤثر کنٹرول تھا، لہٰذا میں نے اپنی مدافعت کے لیے اس چاقو پر ہی انحصار کر لیا تھا۔ چاقو اپنی پینٹ کی جیب میں مناسب زاویے سے رکھ کر میں ٹوائلٹ سے باہر آ گیا
اب وہ پل بھر میں میرے کام آ سکتا تھا، جبکہ قریب سے دیکھنے پر کسی کو بھی اس کی موجودگی کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بلیئرڈ ہال میں اس وقت رونق اور آنائی اپنے شباب پر تھی۔ کھیلنے والوں کے علاوہ وہاں تماشائی جوڑوں کی تعداد بھی خاصی موجود تھی۔ ہال کی فضا شراب، بیئر اور سگریٹ کے دھوئیں کی تیز بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے ایک اسکور بورڈ پر قاضی لکھا ہوا نظر آیا اور میں اسی میز پر پہنچ گیا۔ وہاں دوسری میزوں کے مقابلے میں زیادہ تماشائی جمع تھے۔ اسکورنگ کے ذریعے مجھے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ قاضی ہادی کون ہے۔ وہ برف جیسے سفید بالوں اور سرخ و سفید چہرے والا ادھیڑ عمر مگر خوش لباس آدمی تھا۔ وہ بہت توجہ اور انہماک کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا اور اسے اپنے حریف پر سبقت حاصل تھی۔ قاضی ہادی کو اپنے شاٹ پر تماشائیوں سے داد مل رہی تھی۔ اس کا زاویہ اتنا درست تھا کہ میں بھی اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا، مگر میری نظریں اس کے خوبصورت کھیل کے بجائے اس نادیدہ حصار کی تلاش میں سرگردہ تھی جس کی وجہ سے اس پر ہاتھ ڈالنا دشوار تھا۔ وہاں چند نرم و ملائم لڑکیاں ضرور موجود تھیں جو بے تحاشا قاضی کے کھیل کو سراہ رہی تھیں۔ ان کے علاوہ وہاں کسی محافظ یا نگراں کی موجودگی میں محسوس نہ کر سکا۔ میں نے قاضی ہادی کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ وہ ایسے حلیے اور خد و خال کا مالک تھا کہ اسے سینکڑوں کے ہجوم میں بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ بلیئرڈ ہال میں میرے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا موت کو دعوت دینے کی مترادف تھا، لہٰذا میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ آنے والے لمحات کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو فلورا والی میز خالی پڑی ہوئی تھی اور ایک بیرا وہاں سے خالی برتن سمیٹ رہا تھا۔ جو خاتون اس میز پر بیٹھی تھی وہ کہاں گئی ہیں؟ میں نے ویٹر سے سوال کیا۔ چلی گئیں، اس نے مجھ پر سرسری نگاہ ڈال کر کہا۔ میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اسے پکڑا دیا اور اس نے سر کو قدرے خم دے کر جیب میں اڑس لیا اور برتن چھوڑ کر ہمتن میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ، میں نے خالی گوشے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہاں دو میزیں آباد ہو چکی تھیں اور میری گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ پیغام تو نہیں چھوڑا، مگر وہ بہت جلدی میں روانہ ہوئی ہیں۔ وہ یہاں اطمینان سے اکیلی بیٹھی تھی کہ ایک آدمی چند منٹ کے لیے ان کے پاس آیا۔ اس کی گفتگو سے وہ کچھ خوفزدہ نظر آنے لگی۔ اس کے جاتے انہوں نے بل طلب کیا اور میری واپسی کا انتظار کیے بغیر چلی گئیں۔ ان سے بات کرنے والا یہاں موجود ہے کیا؟ وہ جا رہا ہے۔ اس نے اچانک پنجوں کے بل اچکتے ہوئے نکاسی کے راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک دراز قامت شخص قدرے لنگڑاتا ہوا باہر جا رہا تھا۔ میں بیرے کو حیران چھوڑ کر تیزی سے نکاسی کے راستے کی طرف ہو لیا۔ میرے وہاں پہنچنے تک وہ شخص باہر نکل چکا تھا۔ میں دروازہ عبور کر کے اپنی جھونک میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ دربان نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں باہر آ گیا۔ برآمدے سے پارکنگ لاٹ تک راستہ ویران پڑا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی جلدی وہ شخص کہاں غائب ہو گیا، جبکہ اس راستے سے نکلنے کے بعد وہ میری نظروں میں آئے بغیر ہوٹل کے کسی دوسرے حصے کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے مجھے پام کے ان قد آدم گملوں کا خیال آیا جو ڈائننگ ہال کے دروازے سے نکاسی کے برآمدے تک دیوار تک سجے ہوئے تھے۔ وہ شخص مجھے بیرے سے بات کرتے دیکھ کر چونکنا ہو گیا تھا اور شاید آخری لمحے پر اس نے بھانپ لیا تھا کہ میں اس کے تعاقب میں لپکا ہوں، لہٰذا وہ موڑ گھومتے ہی چند ثانیوں کے لیے گملوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ یہ خیال آتے ہی میں بجلی کی سریعت سے پیچھے گھوما، مگر اس وقت تک وہ میرے قریب آ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے بڑھتے ہوئے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ وہ خاصا کریہ صورت شخص تھا۔ اس کے لبوں پر اس وقت زہریلی مسکراہٹ رقصہ تھی اور داہنا ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا جس میں سے ریوالور کی نال کا ابھار صاف نظر آ رہا تھا۔ خاموشی سے میری ہدایت پر عمل کرتے رہو۔ اگر تم نے ذرا بھی مختاری دکھانے کی کوشش کی تو میں بے درے گولی مار ڈالوں گا۔ یہ تو تمہارے چہرے سے ہی واضح ہے۔ تمہارا پہلا حکم کیا ہے؟ میں نے خوف کی ہلکی سی لہر کے باوجود جرأت مندانہ لہجے میں پوچھا۔ واپس گھومو اور پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑو۔ تم میرے پیچھے آؤ گے؟ بکواس مت کرو۔ تمہاری مرضی۔ اس طرح میرے پیچھے آؤ گے تو دیکھنے والوں کو خواہ شبہ ہوگا۔ میری دانش میں یہ بہتر ہوتا کہ تم پہلو میں آ کر ریوالور کی نال میری پسلیوں میں اڑا دیتے۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ دو دوست جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، کہ بڑھو ورنہ گولی مار دوں گا۔ ذرا آہستہ مارنا، میں نے اسے آنکھ مار کر کہا، کیونکہ اس دوران میں مجھ پر ابھار کی اصلیت واضح ہو چکی تھی۔ اس ابھار میں نال کے گول دہانے کے کناروں کے بجائے محراب نما گولائی نمایاں تھی۔ پھر اس جیب کا حجم بھی غیر معمولی حد تک کم تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پتلون کی جیب میں سے کسی انگلی کو باہر دکھا کر مجھے مروب کرنا چاہ رہا ہے،
مگر اس کو یہ علم تھا کہ میری ذات پر ایسے شبہے بے اثر ثابت ہوں گے۔ اس نے غلیظ سی گالی بکی اور داہنا ہاتھ جیب سے نکال کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ جو ہی اس کا دیو پیکر جسم فضا میں اڑتا ہوا قریب آیا، میں پھرتی سے ایک طرف سرک گیا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک بھرپور ضرب بھی لگا دی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی مگر دردناک چیخ نکلی اور وہ پیٹ کے بل بجری کی روش پر دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ اس سے قبل کہ وہ سنبھالا لے کر میری طرف لوٹتا، میں نے اپنی جیب سے شکاری چاقو نکال لیا اور اس کی پشت پر سوار ہو گیا۔ چاقو کے پھل کا کھٹکا کھلنے پر وہ بری طرح بھڑکا اور موت کو سامنے دیکھ کر اس نے میرے نیچے سے نکلنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر دیا۔ اسی طرح پڑے رہو، اگر زور آزمائی کی تو یہی پھل تمہاری شہرک کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اس دھمکی کا میرے شکار پر خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے یک بہ یک ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ قاضی ہادی کی گاڑی کا نمبر کیا ہے؟ اس نے جلدی سے ایک نمبر دہرا دیا۔ اسی وقت پارکنگ لاٹ کی جانب سے کوئی حیولہ باہر آتا دکھائی دیا اور میں نے اپنے شکار کے گلے پر چاقو کی تیز دھار پھیر دی۔ وہ شخص بری طرح تڑپا اور اسی کے ساتھ چیخا بھی تھا۔ میں نے اس کی شہرک کٹ جانے کا یقین ہوتے ہی اسے چھوڑ دیا اور تیزی سے ایک طرف بھاگ گیا۔ وہ شخص دم توڑتے ہوئے زمین پر جس بری طرح تڑپا، اس کی بنا پر پارکنگ لاٹ میں اونگتے ہوئے اکا دکا ڈرائیور چونک پڑے اور تیزی سے جائے واردات پر جا پہنچے۔ مگر میں نیم تاریکی سے گہری تاریکی میں آ چکا تھا، لہٰذا فوری طور پر پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ خون آلود چاقو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر تازہ خون کی چپچپاہٹ بھی محسوس کی تھی۔ ایسی حالت میں ہوٹل تو کیا، میں کسی روشن علاقے کا رخ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میں ہوٹل کے ویران عقبی علاقے میں جا نکلی۔ اس طرف احاطے کی قد عدم دیوار کی دوسری طرف ایک بڑے خالی پلاٹ پر تعمیری کام ہو رہا تھا، جو رات ہو جانے کے سبب بند ہو چکا تھا، مگر بلند ٹاور کرین اور کنکریٹ کے ڈھانچے دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے وہ حصہ بہت مناسب تھا۔ میں دیوار پر چڑھ کر پھرتی سے ساتھ دوسری طرف کود گئی۔ گوز خالی پلاٹ پر بھی جگہ جگہ سرچ لائٹس لگی ہوئی تھیں، مگر اس کے باوجود بیشتر رقبہ گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی تاریکی میں مجھے ایک جگہ پانی کا پختہ تالاب نظر آ گیا، جس کے کنارے کنکریٹ کے بلاک بنانے والی مشین کھڑی تھی۔ مشین کی آڑ میں بیٹھ کر میں نے نہایت سکون کے ساتھ ہاتھ دھو ڈالے۔ چاقو کا تیز پھل بھی میں نے اچھی طرح دھو لیا، مگر تاریکی کے باعث میں اپنے لباس کا جائزہ نہیں لے سکا۔ اسی وقت کہیں سے ایمبولینس کے سائرن کی تیز آواز سنائی دی، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آواز ہلٹن ہوٹل کے قرب و جوار میں کہیں معدوم ہو گئی۔ پہلے میں نے اس پلاٹ پر کسی عمارت کے نامکمل اور تاریک ڈھانچے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسے فوراً ہی مسترد کر دیا۔ کسی بند جگہ پر پناہ لینا میرے لیے اس وقت خطرناک تھا۔ تھوڑی دیر وہاں رک کر سانس قابو میں کرنے کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور روشنیوں سے بچتا بچاتا نکاسی کے راستے کی تلاش میں ہو لیا۔ اس ویران تعمیراتی علاقے سے نکلنے میں کچھ دشواری پیش نہیں آئی۔ باہر آ کر میں کچھ دور پیدل چلتا رہا اور پھر ایک ٹیکسی پر سوار ہو گیا۔ کارلٹن ہوٹل سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر میں نے ٹیکسی چھوڑی اور پیدل ہوٹل کی طرف چل دی۔ اس وقت چاقو میرے لیے بوجھ بنا ہوا تھا۔ میں جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس وسیع شہر میں گٹر کے سوا مجھے کوئی محفوظ مقام نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسرائیلی شہریوں کے احساس ذمہ داری کے بارے میں مجھے پہلے ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا، جو میری خوش نصیبی کے باعث ایک جال سے نجات کا سبب بن گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے وہ چاقو کسی کھلی جگہ پر پھینکا تو اس کے کھانچوں میں رہ جانے والے خون کے ذرات کی بنا پر وہ چاقو پولیس کے حوالے کر دیا جائے اور پھر فنگر پرنٹ کے ماہرین بآسانی مجھے اس قتل میں ملوث کر ڈالیں گے۔ دوسری جانب فلورا اور ہوٹل کے ویٹر سے بھی مجھے خطرہ تھا۔ ان دونوں کے بیانات میری نشاندہی کے لیے کافی ہوتے۔ علاوہ سے مجھے یہ بھی یقین تھا کہ کیپٹن ماریا کے محکمے کا کوئی نہ کوئی فرد میری نگرانی پر لگا ہوا ہوگا اور اس نے بڑی حد تک واردات کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ محمود کے آدمی نے فون پر کالے خون کے حوالے سے مجھے قاضی ہادی کے بارے میں جو ہدایات دی تھی وہ یقینی طور پر ٹیپ کی گئی ہوں گی اور اس کے بعد میری نگرانی میں پابندی پیدا کر دی گئی ہوگی۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود مجھے یقین تھا کہ ماریا کا محکمہ اس قتل کے سلسلے میں میری نشاندہی نہیں کرے گا۔ ان لوگوں نے بڑے شکار کے لیے چارے کے طور پر مجھے رہا کیا تھا اور وہ اسے بھول کر چھوٹے موٹے معاملات میں مجھے الجھانا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ آخرکار میں نے ایک مین ہول تلاش کر ہی لیا۔ 2-3 مرتبہ اس جگہ کا طواف کرنے کے بعد مجھے موقع مل گیا اور میں نے ڈھکن اٹھا کر چاقو اندر بہتے ہوئے گندے لاوے میں پھینک دیا۔ مین ہول کا ڈھکن آہستگی سے بند کرنے کے بعد میں بے فکری کے ساتھ ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ کارلٹن سے روانگی کے وقت میں نے اپنی چابی دانستہ کاؤنٹر پر جمع نہیں کرائی تھی۔
میں استقبالیہ کاؤنٹر کی نظروں میں آئے بغیر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچا اور اپنے کمرے کا قفل کھول کر پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا تو میرا دل اپنی کارکردگی پر جھوم اٹھا۔ میرے چہرے پر دور تک ایسی کوئی علامت نہیں تھی جس سے پتہ چلتا کہ میں کسی جھگڑے میں فریق رہا ہوں۔ البتہ میری قمیض کی دونوں آستینوں پر کریہ صورت کے ناپاک خون کے دھبے موجود تھے۔ میں نے نائلون کے دھاگے سے بنی وہ قمیض باتھ روم میں پوری طرح نظر آتش کر دی۔ اس روز پہلی بار میں مصنوعی دھاگوں کی ہمہ گیر افادیت کا دل سے قائل ہو گیا۔ اگر وہ کوئی سوتی قمیض ہوتی تو اسے جلانے میں مجھے گھنٹوں صرف ہو جاتے۔ سلیپنگ سوٹ میں بستر پر دراز ہونے کے کچھ وقفے بعد میں نے داخلی فون سروس کو کھانے کا آرڈر دے دیا۔ اس رات 2 بجے تک میں کسی پولیس پارٹی کی آمد اور باس پوس کا انتظار کرتا رہا، مگر مجھے اپنے دروازے پر کوئی دستک سنائی نہیں تھی اور آخرکار میں گہری نیند سو گئی۔ اگلے روز اتوار تھا۔ میں دن چڑھے سو کر اٹھا اور نہانے دھونے کے بعد ہال کی طرف چل دیا تاکہ رات والے حادثے کے بارے میں اخبارات کا جائزہ لے سکوں اور ساتھ ہی لوگوں کے تبصرے بھی سن سکوں۔ اخبارات میں اس قتل کے بارے میں متضاد قیاس آرائیاں کی گئی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ مقامی پولیس کسی واضح نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ مرنے والے کو قاضی ہادی کا ملازم بتایا گیا تھا اور اسی حوالے سے ایک اخبار نے لکھا تھا کہ وہ قتل آپس کی کسی چپقلش کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میں چائے نوشی کے دوران اخبار پڑھنے میں مصروف تھا کہ 2 تنومند افراد آ کر میری میز پر دائیں بائیں جم گئے۔ ان کا رویہ جارحانہ اور بدتمیزی پر مبنی تھا۔ ہال میں بیشتر میزیں خالی پڑی ہوئی تھیں اور پھر بھی انہیں میری ہی میز پسند تھی تو اخلاقاً انہیں مجھ سے اجازت لینی ضروری تھی۔ فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کی؟ میں نے اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ پچھلی رات کے کارنامے کی خبریں پڑھ رہے تھے؟ ان میں سے ایک نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو آخر یہ لوگ آ نہیں پہنچے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر انجان بنتے ہوئے کہا، کون سا کارنامہ؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ کارلوس کا خون قیامت تک تمہارا پیچھا کرے گا۔ پولیس تم تک نہ پہنچے مگر ہم اپنے دشمنوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ اگر تم ہلٹن میں مارے جانے والے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس کے بارے میں نے ابھی اخبار میں پڑھا ہے۔ اس شہر میں میری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ تمہیں شاید میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھ لیا جائے گا، فی الحال تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ دوسرے شخص نے ٹی شرٹ کی تنگ قمیض میں پھنسے ہوئے اپنے کثرتی بازو کھلاتے ہوئے کہا، ہوش میں رہ کر بات کرو، میں تمہارا زر خرید نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہو۔ کثرتی جسم والے نے کچھ کہنا چاہا کہ اس کے ساتھی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ضد اچھی نہیں ہوتی مسٹر صفدر، قاضی ہادی نے تمہیں ایک مہمان کے طور پر بلایا ہے۔ مہمان بلانے کے لیے خوخار گینڈے نہیں بھیجے جاتے۔ میں نے اس کے ساتھی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کثرتی جسم والا زیر لب کچھ غرا کر رہ گیا اور اس کا ساتھی احتجاجی لہجے میں بولا، تم بھی اپنی زبان کو لگام دو، آنے والوں کے ساتھ یہ رویہ تمہیں کسی طور زیت نہیں دیتا۔ جاؤ اور قاضی ہادی سے کہہ دینا کہ میں اسے اپنے کمرے میں فراخ دلی سے خوش آمدید کہوں گا۔ وہ اور تمہارے پاس آئے گا؟ کثرتی جسم والے نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، نہ آئے تو اپنے گھر میں خوش رہے، میں اس سے ملنے کو مرا نہیں جا رہا۔ یہ یاد رکھنا کہ تم دن دہاڑے کسی بڑی شارہ سے اٹھائے بھی جا سکتے ہو۔ وہ دونوں کرسیوں سے اٹھتے ہوئے بولے، اپنے نام بتاتے جاؤ تاکہ میں پیشگی رپورٹ میں پولیس کو حلیوں کے بجائے تمہارے نام ہی لکھا دوں۔ اگر تم نے پولیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو تمہاری پسلیاں توڑ دی جائیں گی مسٹر۔ ایسی کوئی بھی بزدلانہ کوشش تمہیں مہنگی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ دن کا بقیہ حصہ میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے گزارا۔ محمود نے مجھ سے قاضی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ درست تھی۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں میرے ہاتھوں ناگہانی ایک شخص مارا گیا تھا۔ گو پولیس میرا سراغ پانے میں ناکام رہی تھی مگر قاضی کے گرگے براہ راست مجھ تک آن پہنچے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاضی ہادی بہت زیادہ باخبر آدمی ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے واقف ہو یا نہ ہو مگر دشمنوں کی بو پا لینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس موڑ پر مجھے بہت شدت سے تنہائی کا احساس ستانے لگا۔ محمود کا کوئی پتہ نہیں تھا ورنہ میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں اسی سے مشورہ لے سکتا تھا۔ قاضی کو ٹھکانے لگانا اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ میں ان لوگوں کی نگاہوں میں آ چکا تھا اور اب قاضی کو کسی اور دشمن کی جانب سے بھی زد پہنچتی تو اس کے آدمی براہ راست مجھ پر دھاوا بولتے تھے۔ شام تک میں خیالات کے اس روح فرسا تسلسل سے بوکھلا گیا اور ذہنی سکون کے لیے سنیما جانے کے ارادے سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے فٹ پاتھ پر آتے ہی ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رکی اور میں عقبی دروازہ کھول کر اس میں سوار ہو گیا۔ سیزر سنیما۔ بہت بہتر جناب۔
ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹیکسی چلتی رہی اور میں اپنے خیالات میں ڈوبا رہا۔ خیالات کی یہ راہ اس وقت ٹوٹی جب معمر مجھے احساس ہوا کہ ٹیکسی ایک ویران سڑک پر سفر کر رہی ہے۔ میں تل ابیب میں نیا ضرور تھا، مگر مشہور مقامات کے محل وقوع، راستے اور فاصلوں سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کارلٹن سے سیزر سنیما تک بمشکل 10 منٹ کی مسافت تھی، جبکہ ٹیکسی کو چلتے ہوئے تقریباً دگنا وقت ہو چکا تھا۔ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیزر سنیما جناب۔ ٹیکسی روک دو، سیزرز کے راستے میں ویرانہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے فوراً ہی بریک لگانے شروع کر دیے۔ ایزابیلا اسٹریٹ پر آگ لگی ہوئی ہے جناب، اسی لیے مجھے اس طویل راستے سے جانا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آتش گیر مادہ پھٹا ہے اور آگ تیزی سے بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ آگ؟ جی ہاں، نہ جانے کتنی معصوم جانیں اس آگ کی نظر ہو جائیں گی۔ محاذوں پر مصنوعی سکوت طاری ہے، مگر جنگ کے شعلے ہمارے گھروں کو چاٹ رہے ہیں۔ اس اسٹائل میں زندگی کا ہر لمحہ غیر یقینی ہے جناب، نہ جانے کب کس کی باری آ جائے۔ ٹیکسی گھما لو، میں ایزابیلا اسٹریٹ کی آگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تک ٹیکسی سڑک کے کنارے رک چکی تھی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر دی۔ میری ہدایت پر اس نے سیلف لگایا، مگر انجن کھانس کر رہے تھے۔ اب کچھ دیر تک یہ سیلف نہیں اٹھا سکے گی، گرم ہو کر سیلف کا بش جام ہو جاتا ہے۔ جب تک گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی میرے لیے اسے سٹارٹ کرنا مشکل ہوگا جناب۔ تم سے کس احمق نے کہا تھا کہ انجن بھی بند کر دو؟ بوکھلاہٹ میں غلطی ہو گئی جناب، آپ کے اعتراض نے مجھے سراسیمہ کر دیا تھا۔ دھکے دے کر اسٹارٹ کرو گاڑی کو۔ اکیلے ذرا مشکل ہے، آپ اسٹیئرنگ پر آ جائیں تو میں دھکا لگائے دیتا ہوں۔ میرے لیے یہ تجویز مناسب تھی۔ میں اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا، اور جیسے ہی میں ڈرائیور کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچا، وہ پھرتی سے سیٹ سے اٹھا اور مجھے فضا میں کسی بڑے اسکرو ڈرائیور کا آہنی دستہ چمکتا نظر آیا، جو خاصی آواز کے ساتھ میری بائیں کن پٹی سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔